شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 17ویں ماہ مبارک رمضان اور آج کی دعا۔ سب سے پہلا مطالبہ خدا کی بارگاہ میں پالنے والے آج کے دن نیک اعمال، بہترین عمل کی طرف میری ہدایت کر۔ بہترین عمل کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ اچھا عمل کون سا عمل ہے؟ پیغمبر اسلام سے ملائکانات نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ فقال یا ابا الحسن، پیغمبر اسلام کہتے ہیں علی، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع من محارم اللہ، اے علی اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ورع اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، حرام خدا سے بچنے کی کوشش کرے۔ بہترین کام، افضل اعمال، صالح عمل ماہ مبارک رمضان میں ورع، تقوی کا ایک درجہ ہوتا ہے، ورع، واو رے عین، ورع، تقوی کا ایک درجہ۔ اس ورع کی بھی علماء نے اقسام بیان کیے ہیں، 3 قسمیں ورع کی ہیں۔ پہلا ورع، ورع صالحین، یعنی جہاں انسان حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا جو شریعت میں حرام ہو، جس سے خدا ناراض ہوتا ہو، اس کو ورع صالحین کہا جاتا ہے۔ ورع کا دوسرا درجہ ورع صدیقین، یہ صالحین سے اوپر والا درجہ ہے، یہاں انسان صرف حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا بلکہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ مولا امیر المومنین نے اپنے صحابی عثمان ابن حنیف سے خطاب کر کے کہا تھا، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، عثمان ابن حنیف جو چیز تمہارے سامنے مشکوک ہے خبردار ہاتھ نہ لگانا، اسے چھوڑ دینا، الگ کر دینا۔ صدیقین کا ورع وہ ہے کہ انسان مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ آخری درجہ ورع کا اور بہترین درجہ ورع مقربین، یہاں انسان صرف حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، مشکوکات سے خود کو نہیں بچاتا ہے بلکہ فکر حرام سے بھی پرہیز کرتا ہے، فکر حرام سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ذہن، اپنے خیال میں حرام چیز کی فکر بھی نہیں آنے دیتا۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فکر حرام سے بچنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فکر حرام انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ ایک مثال علماء نے بیان کی ہے، فکر حرام کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ فرض کیجئے ایک کمرہ ہے جس میں چاروں طرف آئینہ بندی ہے، شیشے کا کام ہوا ہے، ایک انسان اس کمرے میں، ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں خوبصورت آئینے لگے ہوئے، آئینہ بندی ہے، آگ روشن کرتا ہے۔ آگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آگ نہیں روشن کرتا ہے بلکہ کسی چیز میں آگ جلاتا ہے جس سے دھواں اٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دھواں اٹھتا ہے، اس دھوئیں کا اثر شیشے پر کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک صاف ستھرا رومال لیں، سفید کپڑا لیں، شیشے پر پہنچنا، آئینے پر پھیرنا شروع کریں تو ایک کالی پرت آئینے اور شیشے کے اوپر واضح طور پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ فکر گناہ کا وہی اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر جو دھوئیں کا آئینے اور شیشے کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح دھواں آئینے کو میلا کر دیتا ہے، اسی طرح فکر گناہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتی ہے۔ لہذا ورع مقربین، یہاں فکر گناہ سے بھی پرہیز ہو، فکر حرام سے بھی انسان پرہیز کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں بہترین عمل یہ عمل ہے، اور جب انسان اس طرح سے عمل انجام دیتا ہے تب اس کی سانسیں تسبیح، اس کی نیند عبادت، اس کا عمل مقبول اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تب بندہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے، دوسرا جملہ، وقض لی فیہ حوائج والاعمال بار الہا، میری حاجتوں کو پورا کر دے، میری آرزوؤں کو پورا کر دے۔ انسان حاجتوں اور آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے توبہ، استغفار، خدا کی بارگاہ میں گڑ گنانا، مناجات کرنا۔ دوسری چیز ہے انقطاع الی اللہ۔ توبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ذات خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی ذات میں رنگ خدائی نظر آنے لگتا ہے، خدا کے علاوہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کی آرزویں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک 70 سال کا بنی اسرائیل کا بت پرست 70 سال تک یا سنم کہتا رہا، لیکن ایک دن آیا خدا کی بارگاہ میں، اس نے آواز دی، یا صمد،
ادھر سے 2 مرتبہ آواز آئی لبیک لبیک. ملکوت عالم ہے جان ہے, فرشتے پریشان ہے, خدایا 70 سال تک بتوں کی پوجا کرنے والا, اس نے 1 مرتبہ تجھے آواز دی, تو نے 2 مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہا. آواز قدرت آئی, میرے فرشتوں آج اس نے سب سے رشتہ توڑا ہے, توبہ کی ہے, انقطاع اللہ کے مرحلے میں آیا ہے, آج اس نے سب سے رشتہ توڑ کر مجھ سے ناتا جوڑا ہے. بس اگر میں اس کی ضرورتوں کو, میں اس کی حاجتوں کو پورا نہیں کروں گا تو پھر کون اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا. خدایا آج کے دن ہماری حاجتوں کو, ہماری آرزوؤں کو پورا کر دے. اے وہ خدا جو کسی تشریح کا محتاج نہیں, جو کسی تفسیر کی جس کو ضرورت نہیں, جسے کسی سوال کی ضرورت نہیں, تو ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے, تو اسرار نہفتہ سے باخبر ہے, تو وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دل میں گزر رہی ہے. تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتے, تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے مانگتے ہیں. بار الہ آج کے دن محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.